روزے کی حالت میں آنکھوں سے آنسو آئیں اور رخسار میں بہتے ہوئے منہ میں چلے جائیں اور منہ میں ذائقہ محسوس ہو تو اس حالت میں روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنسوؤں کی اتنی زیادہ مقدار نہیں ہوتی، اگر وہ 1-2 قطرے 3 قطرے چلے جائیں اور نمکین پانی کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر اس کو اندر نگلنے کی کوشش نہ کریں، اس سے بچ جائیں۔ اور اگر یہ سے پوچھا ہے کہ آنکھوں میں دوا ڈال سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ دن میں 10 مرتبہ ڈالیں، اور وہ آنکھوں میں جو دوا ڈالتے ہیں اس کا کچھ دیر بعد حلق میں کڑوا ذائقہ بھی آتا ہے، پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آنکھوں میں دوا بھی ڈال سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا پرفیوم روزے میں لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے عطر، پرفیوم، پرفیسیز، یوڈی کلون، یہ ساری جتنی خوشبوئیں ہیں ان کے لگانے سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹتا بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ تو خوشبو لگانے سے، خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ یہ جو وکس ہوتی ہے نا، وکس، اس کو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وکس کے اندر آپ کو معلوم مینتھول ہوتا ہے، وکس کے اندر مینتھول ہوتا ہے۔ مینتھول کو آسان کر کے بتاؤں، پیپرمنٹ کو اور آسان کرو، پودینے کا ست، وکس کے اندر پودینے کا ست، مینتھول یہ پودینے کے ست کو کہتے ہیں۔ تو جب انسان ناک میں سونگتا ہے نا تو اس کے باقاعدہ اس دوائی کے ذرات ناک میں جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو انہیلر ہوتا ہے، انہیلر وہ پف جس کو کہتے ہیں، بٹن دبانے والا، کیپسول والا، بوتل والا، تو اس میں جب آپ ایک دفعہ دباتے ہیں نا پف کو، انہیلر کو، سانس کے مریض لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ دوا حلق میں جاتی ہے۔ جب آپ منہ میں رکھ کے کرتے دوا حلق میں جاتی ہے، تو یوں ہی حلق میں جاتی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا سانس بہت، کیونکہ آج کل سانس کے لیے بہت تکلیفیں عام ہو گئی، تو اگر بہت زیادہ سانس کی تکلیف ہو، برداشت نہ ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں پف لے لینا چاہیے، روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ جی، اسٹیم لینے سے بھی روزہ، یہ بھی آج کل بہت لوگوں نے پوچھا میرے سے، یہ جو اسٹیم لیتے ہیں بھاپ، کہ وہ پانی ابالا یا وہ مشین ہوتی ہے اس میں سے بھاپ نکلتی ہے، اس کو منہ میں لیتے ہیں، اس سے فوراً روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزے سے پانی کے اجزاء انسان کے اندر جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اب آسان طریقہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جس شخص کو سانس کی تکلیف ہو اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر وہ کیا کرے؟ استھما والا مریض، سانس والا مریض کیا کرے؟ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ اب فوری طور پر دور جدید میں وہ جو انہیلر ہے نا، اس کی جگہ ٹیبلٹس آ گئی، گولیاں آ گئی۔ جتنے سانس کے مریض ہیں نا ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ایک گولی آپ صبح سحری کے وقت کھا لیں، ایک افطار کے وقت کھا لیں، آپ کو سارا دن انہیلر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بالکل نہیں پڑتی۔ تو اس لیے صرف سانس کی تکلیف کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے نا روزہ۔ ایک صاحب نے کہا سفر میں نوجوان روزہ نہ رکھے تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ انہوں نے پوچھا سفر میں نوجوان روزہ نہ رکھے تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب اچھی طرح قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو اور دنوں میں گنتی پورا کر۔ تو اگر نوجوان ہے، ہمت ہے، سفر بھی تھکان والا نہیں ہے، ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہے، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا سفر کی وجہ سے، جائز ہے۔ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن قضا کرنا فرض ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس آیت میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور دنوں میں گنتی پوری کرو۔ لیکن سفر میں اگر دیکھا کہ تھکن نہیں ہو رہی، بڑا آرام دہ سفر ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہے، کوئی بات نہیں میں روزہ رکھ لیتا ہوں، جائز۔ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا، مشقت میں نہیں ڈالنا۔ اگر تنگی برداشت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحابہ سے پتہ کیا کہا؟ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ جب میں نے سہولت دی اس کو اختیار کریں، لیکن اگر آپ سہولت والا سفر کر رہے ہیں، کوئی تھکن نہیں، تو روزہ رکھ لیں، بالکل جائز۔ ایک صاحب نے کہا کہ روزے میں مسواک لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ یہ بہت سے لوگوں، اس دفعہ بہت سے لوگوں نے پوچھا۔ اصل میں
ایک حدیث ہے جو روزے دار بہت زیادہ سنتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ حدیث۔ حدیث کے الفاظ آپ کو سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب ان کے ذہن میں سوال اس لیے آتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ہم اگر مسواک کریں گے تو وہ بو ختم ہو جائے گی، تو پھر ہمارے ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی؟ یہ ہے اصل سوال۔ اس کا جواب محدثین نے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بدبو نہیں کہا، حدیث میں الریح نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لفظ بولا ہے۔ ذخیرہ حدیث میں وہ اکیلا لفظ ہے، پوری احادیث میں اکیلا لفظ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا۔ میں پھر بولتا ہوں وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ خلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کے جو خلوف بدبو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب محدثین نے لکھا کہ خلوف عربی میں کہتے ہیں معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بخارات اٹھتے ہیں اس کی جو بو ہوتی ہے اس کو خلوف کہتے ہیں، اور جو منہ گندا ہونے میلا ہونے کی وجہ سے جو بو ہوتی ہے، دانت میلا ہونے سے جو بو ہوتی ہے، اس کو عربی میں خلوف نہیں کہتے۔ اب آپ فوراً جواب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جب مسواک کرتے ہیں تو منہ کی بو تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو خلوف ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہر وضو کے وقت میں مسواک کیجیے، دانت صاف کرنے کی نیت سے مسواک کیجیے، سنت سمجھ کر مسواک کیجیے، روزے کے اندر خوب مسواک کیجیے، فضیلت وہ مشک والی باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اس لیے روزے میں مسواک کرنا بالکل جائز ہے۔ ایک صاحب نے کہا روزے کی حالت میں بند ناک کھولنے کے لیے وکس لگا سکتے ہیں یا پانی کی اسٹیم لے سکتے ہیں، اگر روزہ ٹوٹ گیا تو عدم واقفیت کی وجہ سے کوئی چھوٹ ہے یا روزہ قضا کرنا پڑے گا؟ آپ نا دو باتوں میں فرق کیجیے گا، ایک ہے بھولنا، ایک ہے غلطی۔ ایک ہے بھولنا، ایک ہے غلطی۔ بھول کر آپ نے پانی پی لیا، پوری بوتل پی گئے، بھول کر آپ نے پورا کھانا کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ یاد ہی نہیں تھا، بھول کر کھانا کھا لیا۔ بلکہ پتہ ہے جامع ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھول کر کھانا کھا لے پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، فإنہ رزقہ اللہ، کیونکہ اللہ نے اس کو رزق دیا ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر غلطی سے، پتہ ہے روزہ، غلطی سے منہ میں پانی چلا گیا، غلطی سے وکس لے لی، غلطی سے انہیلر لے لیا، غلطی سے اسٹیم لے لی، اب روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ صرف ہوگا جب جان بوجھ کر کھائے گا پیے گا، پھر وہ 60 روزے، پھر مشکل مسئلہ۔ تو اس لیے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا بھائی صاحب نے، انہوں نے کہا وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی گیا اور وہ حلق میں چلا گیا، تو اسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے اس کو کہتے ہیں غلطی، اور میں نے بھی بتایا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اب میں احتیاط بھی بتاتا ہوں، یہ جو لوگ ہیں نا عام طور پر وضو کرتے ہیں، یہ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمجھایا تم ناک میں خوب اچھی طرح ناک میں پانی لیا کرو، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود، محدثین نے لکھی کہ خوب اچھی طرح ناک میں پانی لیا کرو۔ اور خوب اچھی طرح کا مطلب محدثین نے بتایا کہ یہ جو ناک کا نرم حصہ ہے بس اس کے اندر پانی پہنچا دینا مقصود ہے۔ یہ جو ہاتھ میں چلو میں پانی لے کر ناک کے پاس رکھ کر پانی اندر کھینچتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ بس آپ چلو میں پانی لیں، یوں کر کے ڈالیں، جتنا چلا جائے نرم حصے میں بس۔ یہ جو ناک میں پانی گھسیٹتے ہیں یہ شرعی حکم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کوئی بندہ عادی ہو جائے اس چیز کا کہ ناک میں خوب اچھی بار اوپر تک پانی گھسیٹتا ہے اندر سانس سے، ایسے بندے کے
کچھ عرصے کے بعد قوت شامہ یعنی اسمیل کی، سونگھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے بندے کی ناک ہمیشہ بہتی رہتی ہے۔ یہ اللہ نے 2 غدود رکھے ہیں، خیشوم، ناک کے اندر 2 غدود رکھے ہیں۔ ان غدود کے ذریعے انسان سونگھتا ہے، اور انہی غدود کے ذریعے اندر سے آنے والا ریشہ رکتا ہے۔ جب یہ بار بار پانی چڑھاتا ہے نا تو ایسی صورت میں وہ غدود بیکار ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر ہر وقت اس کی ناک بہتی رہتی ہے۔ اس لیے 2 بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اس لیے عادت بالکل نہیں بنانی چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جب وہ غسل کرتے ہیں تو غرغرہ کرتے ہیں، پانی میں ڈال کے نا حلق میں کرتے ہیں۔ وضو کے اندر 4 فرض، غسل کے اندر 3 فرض، وضو کے اندر 4 فرض۔ 1 دفعہ چہرہ دھونا، 1 دفعہ دونوں ہاتھ کو کونیوں سمیت دھونا، 1 دفعہ سر کا مسح کرنا، 1 دفعہ پاؤں دھونا، یہ 4 فرض وضو میں۔ غسل میں 3 فرض، 1 دفعہ کلی کرنا، 1 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، 1 دفعہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو میں نے بتایا کلی کرنا یہ تو فرض ہے، غرغرہ فرض نہیں ہے۔ اس رمضان میں بہت سے لوگوں نے یہ والا مسئلہ پوچھا کہ جی وہ میں غسل واجب ہو گیا، اب میں غسل نہیں کر رہا کیونکہ میں غرغرہ نہیں کر سکوں گا، غرغرہ نہیں کروں گا میرا غسل نہیں ہوگا۔ پھر ان کو سمجھایا اللہ کے بندے غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے، صرف کلی کرنا فرض ہے، اور غرغرہ روزے کی حالت میں بالکل نہیں کرنا چاہیے غسل جنابت میں۔ آپ پورا زور لگا لیں، غرغرہ کریں گے پانی حلق سے نیچے جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی روک سکے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے غسل واجب میں غرغرہ نہ کیجیے، روزے کی حالت میں بالکل نہیں کرنا۔ آپ نہیں قدرت رکھیں گے اس پانی کو روکنے کی۔ حلق میں کھٹی ڈکار، طے نہیں کہتے اس کو، کھٹی ڈکار، اس کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا جب انسان وضو کرے تو ایسی صورت میں اس طرح وضو کرے کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، ایڑیاں خشک نہ رہیں، کونے خشک نہ رہے، انگلیوں کے درمیانی حصے خشک نہ رہیں۔ اگر خشک رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ بالکل حدیث صحیح۔ لیکن اب مجھے بعض لوگ ملتے کہتے ہیں ہم جب نہاتے ہیں تو ہم نے جب سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو ایسی صورت میں غسل نہیں ہوگا، لہذا میں پورا سر بالٹی کے اندر ڈال دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح دھول بھیگ جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے آ کر خود کہا مولانا جب سے میں نے حدیث سنی ہے میں بالٹی کے اندر سر ڈال دیتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کان کے اندر پانی چلے جاتا ہے، ناک کے اندر پانی چلا جاتا ہے، کیا کرتے ہو؟ یہ شرعی حکم نہیں ہے۔ بس آپ 3 مرتبہ پانی بہائیے سر پر، انشاءاللہ بال کے برابر۔ یہ شک کی بیماری ہے نا، شک کی بیماری، اس سے بچنا چاہیے۔ شک یہ شیطان ڈالتا ہے۔ رحمان کہتا ہے 3 مرتبہ تم دھو پاک ہو گئے، شیطان کہتا نہیں ابھی پاک نہیں، ابھی تھوڑا سا اور۔ اب یہ بندہ آدھا گھنٹہ لگائے گا نہانے میں، گھنٹہ غسل خانے میں گھسا رہے گا، وہ شیطان گھسا کے رکھتا ہے۔ اور جو رحمان کے حکم پر عمل کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ 3 مرتبہ کلی کرتا ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہاتا ہے اور غسل خانے سے باہر آ جاتا ہے۔ اور یہ جو وقت لگانے والے ہیں نا زیادہ، یہ سب شیطان کا کہنا مانتے ہیں، یہ کوئی متقی نہیں ہے، سب شیطان کا۔ یعنی رحمان کہتا ہے تم پاک ہو گئے، شیطان کہتا ہے ابھی پاک نہیں، وہ بھی تھوڑا سا ہو، تو یہ شیطان کی بات مانتا ہے۔ شک کرنے والا ہمیشہ شیطان کی بات مانتا ہے، وسوسہ۔